بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء السلام۔ سورہ انفال کا دوسرا پہلے سبق کی ایکسرسائز کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس کا آغاز ہم کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے الکلمات و تراکیب ہیں، الفاظ معنی ہیں، جو کہ جو سبق ہم نے ابھی مطالعہ پہلے سیشن میں کیا تھا اس میں اس کی ٹرانسلیشن ہم نے کی تھی۔ جن بچوں نے اس سبق کو اچھے طریقے سے تیار کر لیا ہے تو ان کے لیے اس ایکسرسائز کو کرنا بہت ہی آسان ہے، لیکن جن بچوں نے ابھی اس کو اچھے طریقے سے تیار نہیں کیا تو ان کے لیے تھوڑی سی مشکل ہے، لیکن یہ ایکسرسائز کرنے سے انشاءاللہ اگر وہ ایفرٹ کریں گے تو انہیں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ یہ اسلامیات سے متعلق نہیں ہے، تمام سبجیکٹ سے متعلق ہے کہ جب بھی آپ کوئی لیکچر جو ہے وہ اٹینڈ کرنے کی طرف آ رہے ہیں تو اس میں اس کو ایک نظر پہلے آپ دیکھ لیں۔ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پڑھتے ہوئے سمجھ نہیں آئیں گی، تو لیکن یہ ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر کچھ سوالات پیدا ہوں گے کہ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جب ٹیچر جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہوگا تو اس وقت آپ بہت سپیڈ کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہے وہ پک کرتے جائیں گے، بنسبت اس شخص کے کہ اس طالب علم کے جو بالکل خالی ذہن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ٹیچر کی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ پائے گا اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انہیں لیکچر کے دوران سمجھ نہیں آئیں گی اور بعد میں اسے پھر محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ تو لیکچر کے ساتھ ساتھ ہی اگر یہ والا رویہ اختیار کیا جائے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب ٹیچر لیکچر دے کر فارغ ہوگا تو پھر آپ اس چیز کو تقریباً اس کے بعد آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں یہ الفاظ معنی، جو کہ آلریڈی ہم ایکسرسائز اس کے سورہ انفال کے پہلے سبق میں اس کی ٹرانسلیشن کر چکے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں الانفال۔ الانفال مال غنیمت۔ مال غنیمت کا کیا مطلب ہے کہ جنگ کے دوران جو چیزیں دشمن کی ساز و سامان ان کا ہاتھ آتا ہے اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ اصلحوا ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ واجلت، ڈرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ یساکونا، وہ ہانکے جاتے ہیں۔ ہانکے جانا، یہ ہم اس بات کو بھی سمجھ چکے ہیں۔ ہانکنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے ایک چرواہا اپنی بکریوں کا ریوڑ کو آگے کی طرف لے کر چل رہا ہوتا ہے، تو اس میں اہل ایمان کا معاملہ یہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ہم قافلے کی طرف نہیں جائیں گے، تجارتی قافلے کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ ہم لشکر کے ساتھ لڑنے کے لیے جائیں گے، تو اس وقت کچھ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ چیز تھی کہ اب ہم موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، اس طرف دھکیلے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم تو لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ تو یساکونا، یہ اس پس منظر میں یہ اس کا میننگز ہے۔ تستغیثونا، تستغیثونا، تم فریاد کرتے ہو، تم فریاد کرتے ہو۔ ایک بات اور بھی نوٹ کر لیں کہ یہ جو ورڈ میننگز ہیں یہ ایم سی کیو بن کر بھی آتے ہیں اور اسی طرح دو الفاظ کو ان کے میننگ بتانے کے حوالے سے شارٹ کوسچن بھی آ جاتا ہے۔ تو تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر آپ کو ورڈ میننگز آتے ہیں تو آپ ٹرانسلیشن بھی بہت اچھے طریقے سے کر لیں گے، تو اس لیے یہ ورڈ میننگ جو ہیں ان کو تیار کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ اگر ہمیں آتے ہوں گے تو ہم ایکسرسائز
جو بھی ایم سی کیوز ہیں، شارٹ کوسچنز ہیں، ان کو ہم حل کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پر جو ٹرانسلیشن ہم نے کرنی ہے اس میں بھی ہمیں بہت زیادہ سہولت ہے کہ جس کو ورڈز میننگ آتے ہیں تمام سبق کے، تو وہ بہت آسانی کے ساتھ اس کا ترجمہ کر لے گا۔ جی آگے ہم دیکھتے ہیں غیر ذاتی شوکتی، بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے۔ بغیر کانٹے کے مطلب بغیر کسی محنت و مشقت کے ہمیں وہ چیز حاصل ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تجارتی قافلے کی طرف جاتے ہیں تو وہاں تو 40 افراد کے قریب ہیں، جبکہ ہم 313 کے قریب ہیں، تو بڑی آسانی سے انہیں کیپچر کر لیں گے۔ لیکن لشکر کی طرف جائیں گے وہ تو ہمارے پاس ایسا ہم یہ نکلے ہی نہیں ہے کہ اتنا ساز و سامان لے کر کے ہم ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے ہمیں وہ چیز حاصل ہو جائے۔ کارہونا، کارہونا ناگواری محسوس کرنے والے، ناگواری محسوس کرنے والے۔ اہدا ایک مونس، یہ نوٹ کر لیں کہ عربی میں مذکر کے لیے گنتی الگ ہے اور مونس کے لیے الگ ہے۔ تو واحد جو ہے وہ مذکر کے لیے، اہدا واحد مذکر کے لیے بولا جاتا ہے اور اہدا مونس کے لیے بولا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں دابرہ، دابرہ جڑ کو کہتے ہیں، روٹ، کسی درخت کی جو نیچے روٹس ہوتی ہیں ان جڑ کہتے ہیں۔ تو یہ ورڈ کہاں استعمال ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ لشکر کے ساتھ جو ہے وہ سامنا ہو اور اللہ تعالیٰ کفار کی جڑ کاٹ دے، یعنی کہ ان کے، آپ کو پتہ بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ غزوہ بدر میں مارے گئے اور 70 ان کے لوگ مارے گئے، جن میں زیادہ اکثریت ان کے بڑے بڑے لوگوں کی تھی۔ مردفینہ لگاتار آنے والے، یہ فرشتوں کے حوالے سے بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی کہ میں 1000 فرشتوں کو بھیجوں گا جو کہ لگاتار آئیں گے۔ جی یہ ہو گیا، یہ تو الفاظ مانی ہو گئے۔ اب آپ تھوڑا سا انگلش کے حوالے سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے میننگز کا انگلش میں کیا میننگز ہیں۔ الانفال، the spoils of war، spoils of war۔ اسی طرح اصلحوا ذات بینکم، set the right that is between you۔ وجلت feel fear۔ اس کے بعد آ جاتا ہے یساکونا، they were driven۔ پھر آ رہا ہے تستغیثون، you were seeking for help۔ اب آ جائیں اگلی سلائیڈ کی طرف۔ غیر ذات شوکت، other than the armed۔ اس کے بعد ہے کارہونا، کارہونا certainly disliked، اہدا one for feminine۔ دابرہ the roots، مردفینہ one after another۔ تو یہ ورڈ میننگز ہو گئے۔ اب ہم آتے ہیں جو ایکسرسائز کے اندر کوسچن آنسرز ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ ہم نے جب سبق پڑھا تھا تو اس وقت ہم نے اس کو بڑے اچھے انداز سے سیکھنے کی کوشش کی تھی اسی وقت۔ تو اکثر بچوں کو تو یہ اس کی 5 صفات جو ہیں وہ یاد ہوں گی۔ سورہ انفال میں جو مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کون کون سی ہیں، دہراتے جائیں کہ سورہ انفال میں مومنوں کی کتنی صفات بیان کی گئی ہیں؟ جی 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ جب انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ جی تیسری، وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
اور چوتھی جی وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور پانچویں صفت جو ہم نے پڑھی تھی، جو مال اللہ نے ان کو دیا ہے اس میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا فرمایا، یہی سچے مومن ہیں اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے، بڑے درجے اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ جی یہ تو ہو گیا کوسچن۔ اس کے بعد آ جائیں دوسرا کوسچن جو آپ کی کتاب میں دیا گیا ہے ایکسرسائز میں، اس کا دو گروہوں سے کیا مراد ہے؟ جی سورہ انفال میں درج ذیل دو گروہ بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 ابو سفیان کا تجارتی قافلہ، تو پہلا گروہ کون سا ہوا؟ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا جو شام سے تجارت کر کے واپس مکہ آ رہا تھا، جی۔ اور دوسرا ابو جہل کا جنگی لشکر، تو ابو جہل کا جنگی لشکر دوسرا گروہ تھا جو مکہ سے مدینہ مسلمانوں پر حملہ کرنے جا رہا تھا۔ تو یہ دو گروہوں سے مراد، یہ بھی ہم نے جب سبق پڑھا تھا تو اس وقت اس کو تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر لیا تھا، اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی۔ اب آ جائیں یہ کچھ سوالات، دو سوالات تو آپ کے ایکسرسائز میں دیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد اب کچھ اضافی کوسچن جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، جو کہ بعض دفعہ بورڈ کے اندر آتے ہیں۔ چونکہ یہ بورڈ میں آتے ہیں تو اس لیے اس میں ان کوسچنس کو جو ہے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے، لہذا اس کو بھی دیکھ لیں۔ سورہ انفال کا مختصر تعارف بیان کریں، تو اس سلسلے میں تعارف سے مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ انفال میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، بنیادی جو انفارمیشنز ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ تو سورہ انفال کا نام اس سورت کی پہلی آیت سے دیا گیا ہے، تو پہلی آیت میں ہی انفال کا تذکرہ ہے، اور انفال کے متعلق ہم نے پڑھا ہے کہ مال غنیمت کو کہتے ہیں، اور مال غنیمت کیا ہوتا ہے کہ جو جنگ کے دوران دشمن کا جو مال و دولت اور سامان ہاتھ آتا ہے تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس میں 10 رکوع اور 75 آیات ہیں۔ کتنی ہیں؟ 10۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے سورہ انفال کے 10 سبق ہیں، تو 10 رکوع ہیں، تو اس لیے ہر رکوع کا ایک سبق بنایا گیا ہے، تو اس لیے 10 رکوع ہیں اور 75 آیات ہیں اس میں۔ آگے کیا ہے؟ تیسری اس کی انفارمیشن کیا ہے تعارف میں؟ یہ مدنی صورت ہے۔ یا مدنی صورت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر جب نبوت کا آغاز ہوا ہے اور قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا ہے تو 13 سال کا عرصہ آپ نے مکہ میں گزارا، تو اس دوران میں جتنی قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا یا صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے تو مدینہ میں آنے کے بعد جو قرآن مجید نازل ہوا اسے مدنی قرآن یا مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ سورہ انفال جو ہے یہ مدینہ میں آنے کے بعد نازل ہوئی تھی تو اس لیے یہ مدنی صورت ہے۔ اس کے بعد آ جائیں یہ کب نازل ہوئی؟ یہ سن 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ آپ کو پتا ہے کہ ہجرت کرنے کا دوسرا سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نہ آئے ہوئے دوسرا سال چل رہا تھا، تو اس میں رمضان کے مہینے میں یہ مارکس جو ہے وہ لڑا گیا۔ یہ سورت پارہ نمبر 9 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 10
میں جا کر ختم ہوتی ہے۔ تو پارہ نمبر 9 سے پارہ نمبر 9 کے آخر کے حصے میں اور پارہ نمبر 10 کے آغاز میں یہ صورت پائی جاتی ہے۔ جی یہ تو ہو گیا ایک کوسچن۔ اسی طرح ایک کوسچن جو ہے وہ یہ بھی آتا ہے کہ سورہ انفال کی وجہ تسمیہ کہتے ہیں نام رکھنے کی، تسمیہ کہتے ہیں نام کو، تو نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بھی اکثر یہ لاہور بورڈ میں بھی آ چکے ہیں اس طرح کا سوال، تو اس لیے یہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ تو اس میں کیا بات کہی جا رہی ہے؟ انفال نفلس کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ نفل کی جمع ہے جس کے معنی اضافی چیز کے ہیں۔ اصطلاحی طور پر انفال کے معنی مال غنیمت کے ہیں، اور مال غنیمت کی تفصیل ابھی سبق کے دوران بھی بیان کر دی گئی تھی اور ابھی بھی میں نے اسے بیان کر دیا۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، چونکہ یہ اس صورت کے اندر غزوہ بدر کو ڈسکس کیا گیا ہے، تو اس لیے اس کے نام رکھنے کی ایک وجہ سورہ انفال جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ اس میں غزوہ بدر کے متعلق جو ہے وہ تمام حالات و واقعات اللہ تعالیٰ نے اس پر بیان کیے ہیں۔ اسی طرح اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار پر مکمل فتح نصیب فرمائی اور وافر مقدار میں مال و اسباب مال غنیمت کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اس مال غنیمت کے واضح احکامات اس صورت کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 41 میں بیان ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا ہے۔ تو یہ جب ہم 41 نمبر آیت پڑھیں گے تو وہاں پر بھی ایکسرسائز میں ایک کوسچن ہے کہ سورہ انفال کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم۔ ابھی تو ہم نے پہلی آیت میں پڑھ لیا تھا نا کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے، تو وہاں پر اس کے حصے بیان کیے گئے ہیں۔ وہ جب آئے گا تو پھر ہم انشاءاللہ اس کے متعلق بھی دیکھیں گے کہ وہ کتنے حصے ہیں۔ تو یہ ایک کوسچن ہو گیا۔ اب مزید ایک دو کوسچن جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں۔ مال غنیمت انفال سے کیا مراد ہے؟ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ وہ مال و اسباب جو دوران جنگ یا کار سے جنگ کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے اسے مال غنیمت یعنی کہ انفال کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح بھی کوسچن آ جاتا ہے، تو اس طرح آپ کو علیحدہ سے بھی دے دیا، حالانکہ یہ پہلے سوال میں یہ ڈسکس ہو چکا ہے۔ اسی طرح غزوہ بدر کب پیش آیا؟ یہ بھی کوسچن جو ہے وہ بورڈ میں آ چکا ہوا ہے، اس لیے اسے بھی بیان کیا گیا کہ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آیا۔ جی 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آیا۔ تو یہ تو ہو گئے جو دو سوالات ایکسرسائز کے اندر تھے، اور اس کے علاوہ تقریباً 4 شارٹ کوسچن جو ہیں وہ آپ کے اس کے اضافی بیان کر دیے ہیں، تاکہ یہ بھی آپ کو ازبر ہونے چاہیے کہ یہ بھی بورڈ میں آ سکتے ہیں، کیونکہ آ چکے ہیں پہلے تو اس لیے ان کا بیان کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں تفہیم عبارت کے حوالے سے۔ تفہیم عبارت اس کی ویسے کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، چونکہ ہم نے یہ سبق سارا پڑھ چکے ہیں۔ تو عام طور پر بعض بچے جو ہیں وہ ایکسرسائز کے جو آیات کا ترجمہ ہوتا ہے وہی یاد کرتے ہیں، سبق کا یاد نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے انہیں نقصان کیا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر تو آیات سبق کے اندر سے آتی ہیں، تو 8 نمبر جو ہے نا وہ اس لحاظ سے ضروری ہیں کہ آپ کو پورے سبق کی ٹرانسلیشن آتی ہو، تاکہ کہیں سے آپ نمبر لوز نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایکسرسائز میں سے بھی آ جاتی ہے، تو اگر ایکسرسائز والی تو ہم نے تیار کر ہی لی ہے، لیکن سبق کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے، اور بعض دفعہ ایکسرسائز سے آتی ہی نہیں ہے، تو اس حوالے سے اس بات کو کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن بہرحال ہم اس کا ترجمہ دیتے ہیں جلدی سے، چونکہ ہم آلریڈی یہ کر چکے ہوئے ہیں۔ فاتقوا اللہ،
بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے آپس کے تعلقات درست رکھو یا آپس میں صلح رکھو۔ دوسرا کیا ہے؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، اور تم سب اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو تیسری آیت ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ، اذا جب تلیت تلاوت کی جاتی ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں، زادتہم ان کا بڑھ جاتا ہے، ایماناً ایمان، کن کا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ اہل ایمان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ آیات آپ کے سامنے آ گئیں۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں جو انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ شارٹ کوسچن جو ہیں، دو ورڈ میننگ تو ہم نے ڈسکس کر لیے تھے، ان کا جو شارٹ آنسرز ہیں ان کے متعلق دیکھ لیتے ہیں کہ کوالٹیز آف بلیورز کیا ہیں۔ جی یہ آلریڈی آپ پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ Only they are believers whose hearts tremble when Allah is mentioned۔ اور دوسری کیا ہے؟ Second, when his verses are recited to them, their faith increases۔ اور تھرڈ ہے and upon their Allah they rely upon، کہ وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں، جو ہم نے پڑھا تھا۔ فورتھ ہے جی those who establish prayer، and fifth quality and spend from our provision۔ تو یہ پہلا کوسچن ہو گیا، اور دوسرا mean by two groups in Surah Anfal۔ Two groups means two groups of disbelievers۔ اس میں اگلی سلائڈ دیکھ لیں، اس میں پہلا ہے فرسٹ گروپ کون سا ہے؟ ٹریڈ کارواں آف قریش دیٹ واز led by Abu Sufyan۔ It was coming back to Makkah from Syria۔ It was consisted of 40 people۔ Second group, warrior troop of Abu Jahl, who was the worst enemy of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and Muslims, was coming to attack from Makkah to Medina۔ It consisted of 1000 warriors۔ آگے جو آیات دی گئی ہیں ایکسرسائز کی، ان کا ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی کوئی ایکسپلینیشن بھی آئی ہے، یہ ایکسپلینیشن نہیں آتی، صرف ترجمہ آتا ہے بورڈ کے اندر، تو لہٰذا ہم نے صرف اس کا انڈرسٹینڈنگ کے لیے تو تفصیلات میں نے کافی تفصیل کے ساتھ بھی بہت چیزوں کو بتا دیا ہے، انڈرسٹینڈنگ تو ہماری ہونی چاہیے، لیکن اس میں صرف ٹرانسلیشن ہی آتی ہے، تو ہم اس کا کر لیتے ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، keep your duty to say Allah and adjust the matters of your differences۔ Second ayat، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، obey Allah and its messenger if you are true believers۔ And third ayat، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، when revelation of Allah are recited unto them, they increase their faith۔ تو یہ انگلش کے حوالے سے ہو گیا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں ایم سی کیوز تو اگر ہم نے ایکسرسائز ہے وہ سبق جو ہے وہ اچھے طریقے سے تیار کر لیا ہوا ہے،
تو اس کی ہر لائن، ہر جملے، ہر سینٹینس کے حوالے سے اگر ہم اس کو جو ہے وہ ہمیں اچھے طریقے سے آتا ہے تو ایم سی کیوز کا آنسر دینا بہت ہی آسان ہے۔ اس میں ایک آپشن درست ہوتی ہے، 3 جو ہیں اس سے ریلیونٹ ہوتی ہیں، ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ تو اگر ہمیں سبق اچھے طریقے سے آتا ہے تو یہ ہمیں ایم سی حل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ اب ہم جلدی سے اس کے کافی زیادہ ہیں، میکسیمم بنائے گئے ہیں اس کے ایم سی کیوز، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ صرف میں اس کے 4 آپشنز میں سے جو درست آپشن ہوگا اسی کو ڈسکس کریں گے۔ جی، مال غنیمت انفال معنی ہیں، انفال کے معنی ہیں مال و دولت، مال تجارت، ساز و سامان، مال غنیمت۔ جی کیا ہونا چاہیے؟ جی سب کو خود سے، جی مال غنیمت۔ آگے سیکنڈ، سورہ انفال کی کتنی آیات ہیں؟ جی کتنی آیات ہیں؟ جی 70 ہیں، جی 80 یا 75؟ جی 75 آیات ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی ہم نے ایکس کا جب سورہ انفال کا تعارف دیکھا تھا تو اس میں یہ چیز آ گئی تھی۔ اسی طرح سورہ انفال کے کتنے رکوع ہیں؟ جی ہاؤ مچ رکوع؟ جی 10 سبق ہے نا، 10 لیسنز ہیں اس کے، تو اس کے 10 سبق ہو گئے، 10 رکوع ہو گئے، تو لہٰذا اس کا صحیح آنسر 10 ہو گیا، 10۔ سورہ انفال کس سنہ ہجری میں نازل ہوئی؟ جی یہ بھی ہم ایکسرسائز میں ابھی دیکھ چکے ہیں کہ کون سے میں ہو چکی ہے۔ جی 2، 3، 4، 5 ہجری میں سے کون سی ہجری ہے؟ جی سیکنڈ، 2 ہجری۔ جی شاباش۔ سورہ انفال نازل ہوئی کہاں ہوئی؟ مکہ میں ہوئی، مدینہ میں، طائف میں یا جدہ میں؟ یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ مدنی صورت ہے تو مدینہ میں ہوئی، تو لہٰذا اس کا آنسر کیا ہوا؟ مدینہ میں۔ اور چھٹا، سورہ انفال کون سے پارے میں ہے؟ 9ویں پارے میں، 10ویں میں، 9ویں اور 10ویں میں، 11ویں میں؟ جی 9ویں اور 10ویں پارے میں، شاباش۔ آگے دیکھیں، مال غنیمت کس کا مال ہے؟ اللہ کا، رسول کا، مجاہدین کا یا اللہ اور رسول کا؟ جی پہلی آیت میں ہی ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، مال غنیمت کیا ہے؟ اللہ اور رسول کا۔ جی شاباش۔ آگے 8واں ہے ایم سی کیو، سورہ انفال میں ذکر ہے غزوہ، کون سے غزوے کا ہے؟ بدر کا، احد کا، احزاب کا، فتح مکہ کا؟ جی یہ ہم نے سب نے سیکھ لیا، بدر کا۔ بہت ہی آسان ہے نا، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کے آنسرز جو ہے نا وہ آپ بڑی آسانی سے ان کے دے سکتے ہیں۔ جی غزوہ بدر اسلام کی جنگ تھی، جی کون سی تھی؟ پہلی تھی، دوسری تھی، تیسری تھی، چوتھی تھی؟ تو یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ پہلا مارکہ ہے جو اسلام کے اندر پہلی جنگ جو ہے باقاعدہ ہوئی، تو اس غزوہ بدر ہی ہے، دوسری غزوہ احد ہے اور تیسری غزوہ خندق ہے، تو اس لحاظ سے یہ ترتیب کے لحاظ سے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں، غزوہ بدر میں مسلمان تھے، جی 213، 313، 413 اور 513؟ جی کتنے ہیں؟ 313، 313۔ آگے دیکھتے ہیں، سورہ انفال میں مومنوں کی کتنی صفات بیان کی گئی ہیں؟ 4، 5، 6 اور 7؟ جی ابھی ہم نے اس کے کوشچن کو دیکھا، کتنی تھیں؟ جی کتنی؟ 5 صفات بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی آگے چلتے ہیں، جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، 1000، 2000، 3000، 4000؟ جی کتنے بھیجے؟ یہ ہم بھی ابھی پڑھ چکے،
1000 फरिश्ते जो हैं अल्लाह ताला ने क्या लगातार आने वाले 1000 फरिश्ते भेजे। जी शाबाश। आगे है खुदा से डरो और आपस में रखो मेल मिलाप, सुलह, राबता, इत्तेहाद। क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ था? खुदा से डरो और आपस में रखो, क्या रखो? सुलह रखो। जी ये हम मुताला कर चुके हैं। मोमिन वो हैं जब खुदा का जिक्र किया जाता है तो उनके दिल रुक जाते हैं, डर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। जी मोमिनों की सिफात अगर आपको आती हैं तो फौरन जवाब आएगा डर जाते हैं। जी शाबाश। आगे 15 नंबर एमसीक्यू क्या है? जब मोमिनों को अल्लाह की आयात पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वो खुश होते हैं, उनका हौसला बढ़ जाता है, उनका जिस्म कांपने लगता है, उनका ईमान बढ़ जाता है। जी दूसरी सिफ्त क्या बयान हुई थी? जब अल्लाह की आयात उन पर तिलावत की जाती हैं तो उनका क्या होता है? जी उनका ईमान बढ़ जाता है। तो इसका ऑप्शन ये डी वाला जो है वो दुरुस्त है। जी आगे 16 नंबर, अगर ईमान रखते हो तो हुक्म मानो अल्लाह का, अल्लाह और रसूल का, सिर्फ रसूल का, फरिश्तों का। जी तो इसमें क्या इसकी ऑप्शन हुई? अल्लाह और रसूल का। अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह और रसूल का हुक्म मानो। जी अगली स्लाइड देखते हैं। जी दो ग्रोहों से कौन से ग्रोह मुराद हैं? जी ये भी हम अभी इसका आंसर दे चुके हैं, अबू जहल और अबू लहब, शैबा और उमैया का, उतबा और अबू सुफियान का, अबू जहल और अबू सुफियान का। तो हमने ये देख लिया अबू जहल और अबू सुफियान का। सच्चे मोमिन वो हैं जो रब पर भरोसा करते हैं। जी कौन है जो रब पर भरोसा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, माल नेक कामों में करते हैं? तमाम जवाब दुरुस्त हैं। जी ये क्या कौन सी हैं ये चीज़ें? ये मोमिनों की जो सिफात बयान की गई हैं अगर आपको आती हैं तो इसका आंसर क्या हुआ? तमाम जवाब दुरुस्त हैं। इसका मतलब है ये तीनों ऑप्शन जो है ना वो उसका हिस्सा हैं। और हमने कितनी सिफात पढ़ी थी? 5 पढ़ी थी, इसमें से ये 3 तस्करा हुई हैं, तो लिहाजा इस ऑप्शन में तमाम जवाब दुरुस्त हुए। तो डी वाला ऑप्शन दुरुस्त हुआ। जी आगे 19 नंबर, मोमिनीन के लिए उनके रब के यहाँ बड़े बड़े दर्जात बख्शिश और रोज़ी है। कौन सी रोज़ी है? वाफिर, इज्जत की, वसी और जिल्लत वाली। जी कौन सी हुई? जी इज्जत की रोज़ी है। ठीक है जी, यही आयत में हमने पढ़ा था, इज्जत की रोज़ी। आगे 20 नंबर एमसीक्यू देखते हैं। और उन लोगों को इस तरह अपने घर से निकलना चाहिए था जिस तरह तुम्हें तुम्हारे परवरदिगार ने निकाला, मेहरबानी से, अपनी रहमत से, अपनी कुदरत से, तदबीर से। जी अगर आयत का तर्जुमा आपको है तो उसमें तदबीर का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है। जी कौन सा इस्तेमाल हुआ है? जी तदबीर से। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ये थोड़ा सा इस लिहाज से देखा जा सकता है कि ऐसे एमसीक्यूज भी बनकर आते हैं। तो आगे 21 नंबर आयत, 21 नंबर एमसीक्यू देखते हैं। वो लोग हक बात के जाहिर होने के बाद तुमसे झगड़ने लगे गोया के धकेले जाते हैं जन्नत की तरफ, मौत की तरफ, दोजक की तरफ, घर की तरफ। जी किस तरफ धकेले जा रहे हैं? मौत की तरफ। जी शाबाश। मुझे उम्मीद है कि अक्सर बच्चों का जवाब जो है वो जवाब देने से पहले ही आपके जहन में ये चीज़ है, तो लिहाजा मौत की तरफ। जिन बच्चों ने
एक्सरसाइज सबक को अच्छे तरीके से तैयार किया हुआ है उनके लिए बहुत ही आसान है ये चीज़ें। और ये अगर आपने एक दफ़ा तैयार कर लिया तो फिर दोबारा आपको इंशाल्लाह जस्ट रिवाइज करने के लिए जस्ट एक रीडिंग करनी होगी तो आपको सारी चीज़ें आती होंगी। और जिन बच्चों ने तैयार नहीं किया उनके लिए तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाती है। तो लिहाजा बेटा कोशिश करें कि अपने वक्त को कीमती बनाएं और हर रोज़ाना की बुनियाद पर हर सब्जेक्ट को जो आसान भी हो उसको भी वक्त ज़रूर दें। वरना क्या होता है कि जो आसान सब्जेक्ट या आसान आप समझ रहे होते हैं जिस चीज़ को, वो मुश्किल बन जाती है। और हमें बोर्ड में क्या करना है, हर सब्जेक्ट पूरे पूरे नंबर लेने की कोशिश करनी है। तो इस अंदाज से जब हम तैयारी करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारी कमी कोताही नहीं रहेगी। जी अगला हम देखते हैं 22 नंबर एमसीक्यू। और उस वक़्त को याद करो जब खुदा तुमसे वादा करता था कि 2 ग्रोहों में से एक ग्रोह तुम्हारे लिए होगा। जी, कौन-सा होगा? दोस्त, दुश्मन, मुसख्खर, हमायती। क्या बयान हुआ था कि अल्लाह ने वादा ये किया था कि 2 ग्रोहों में से एक ग्रोह तुमको मिल जाएगा, मतलब उस पर तुम्हें फतह मिल जाएगी। मुसख्खर, जी, इसका वर्ड जो है वो मुसख्खर जो है वो मुसख्खर कहते हैं जिसको वो सरेंडर कर जाएंगे। तो मतलब उन दोनों में से एक ग्रोह जो है ना उस पर तुम्हें फतह मिल जाएगी। जाहिर बात है तिजारती काफिले की तरफ अगर जाते तो वो तो आगे हम सबक पढ़ेंगे तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अगर उसका पीछा भी करते तो तुम उसको हासिल ही नहीं कर पाते। जबकि लश्कर की तरफ फैसला किया तो वो का फायदा क्या होना था कि वो अगर उस पर कामयाबी हो जाती, क्योंकि उसने वापस तो नहीं जाना था, उसने तो मुसलमानों के साथ लड़ना था और उनको ख़त्म करने की कोशिश करनी थी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया कि हमने जंगी लश्कर की तरफ जाना है, तो लिहाजा वहाँ अल्लाह ताला ने फिर मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई और वो ग्रोह उनके लिए मुसलमानों के लिए मुसख्खर हो गया। जी आगे 23 नंबर एमसीक्यू। और तुम चाहते थे कि वो काफिला तुम्हारे हाथ आ जाए जो जंगजू हो, बेशानो शौकत हो, ताकतवर हो, सुलहजू हो। जी, जंगजू हो। कौन से काफिले को चाहते थे ज्यादातर लोग? कि जिसमें कोई लड़ाई करनी ना पड़े, यानी कि जंगजू वाले से तो नहीं लड़ना चाह रहे थे बाज लोग। ताकतवर, सुलहजू, तो बेशानो शौकत, ये वर्ड जो है इस रेलिवेंट है कि ऐसे ग्रोह को चाहते थे, ऐसे कि वो चाहते थे कि वो काफिला तुम्हारे हाथ आ जाए। काफिला कौन सा? तिजारती काफिला जो बेशान शौकत है। 40 लोग हैं, 40 लोगों के ऊपर तो 300 से ऊपर मुसलमान हैं, तो वो बड़ी आसानी से कब्जा कर लेंगे। और लेकिन उसके हवाले से ये बात आ रही है। तो यहाँ पर कौन सा आ गया? बेशानो शौकत। इस तरह के चंद एक एमसीक्यूज होते हैं जो ज़रा थोड़े से टिपिकल होते हैं, वर्ड्स जो हैं वो बनाए हैं। आप ये देखें, ये आपकी आयत में से ही ये उसको तर्जमे को जो है वो बयान किया गया है और उसके एमसीक्यू बनाए गए हैं कितनी मेहनत के साथ। तो इनको बस आपने तैयारी करनी है। आगे देखें 24 नंबर। और अल्लाह ताला चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और काफिरों की काट दे। क्या काट दे? टांग, खेती, जमात, जड़। तो हमने क्या पढ़ा था? वर्ड मीनिंग में क्या पढ़ा था? जड़ काट दे। तो आयत में भी हमने दाबेरा का वर्ड इस्तेमाल किया था, तो जड़। तो यहाँ पर ये वाला इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है। जी आगे 25 नंबर एमसीक्यू। और अल्लाह ताला चाहता था कि अपने फरमान से हक को कायम रखे और कुफार की जड़ काट दे ताकि इस्लाम का बोलबाला हो, मुसलमानों को फतह हो, सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, कुफार भाग जाएं। जी इसका ऑप्शन क्या होगा? जी शाबाश, इसका ऑप्शन होगा सच को सच और झूठ को झूठ सा कर दे, या युब्तिल बातिला, हक को हक कर
اور جھوٹ کو باطل کر دے، یہ ورڈ استعمال ہوا ہے آیت کے اندر، تو یہ والا آپشن سی والا جو ہے وہ یہاں درست ہے۔ آگے دیکھیں 26 نمبر ایم سی کیو، اللہ چاہتا تھا کہ کفار کی جڑ کاٹ دے تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے، اگرچہ خوش ہوں مشرک، یہود، مسلمان، نصارہ۔ جی اس میں کون سے لوگ ہیں جن کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی؟ وہ مشرک لوگ تھے، یہود اور نصارہ نہیں تھے، تو لہذا مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتے، تو لہذا اس کی آپشن کیا ہوئی؟ مشرک۔ 27 نمبر، جنگ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی ایسے فرشتوں سے جو آ رہے تھے ایک ایک کر کے ایک دوسرے کے پیچھے، 10 10، 2 2۔ جی کس طرح آ رہے تھے؟ ایک ایک کر کے یا ایک دوسرے کے پیچھے؟ ہم نے وہ ورڈ پڑھا تھا نا، لگاتار آنے والے۔ لگاتار آنے والوں کا ورڈ جو ہے ایک دوسرے کے پیچھے، چاہے لگاتار آ جائے یا یہ والا ورڈ آ جائے، تو یہ اس سے قریب ترین ہے ان سب میں سے، تو لہٰذا اس کی آپشن کیا ہوئی؟ 27 کی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، یہ آپشن درست ہوئی۔ آگے دیکھیں 8 نمبر ایم سی کیو، جنگ بدر اللہ نے فرشتوں کی مدد سے بشارت اس لیے دی تاکہ اس سے اطمینان حاصل کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت کس لیے دی تھی؟ اطمینان حاصل کریں۔ کون اطمینان حاصل کریں؟ رشتہ دار، دوست، دل اور دماغ۔ جی اس کا ذرا بتائیں، سوچا، گیس کریں کون کون سا ہے؟ جی اس میں دل مطمئن ہو جائیں، کیونکہ آیت کے اندر کیا ہے؟ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے فرشتوں کی، ورنہ اللہ کو فرشتوں کے بغیر بھی تم کو فتح دے سکتا ہے۔ جی آگے 29 نمبر آیت، وہ لوگ جو ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوں انہیں کہتے ہیں۔ جی اب یہ ورڈ میننگ جن کو آتے ہیں وہ جلدی سے جواب دے دیں گے۔ الذاکرین، متصدقین، المنفقین، الخاشعین۔ جی کیا ورڈ ہے؟ عربی کا کیا ورڈ استعمال ہوا ہے؟ المنفقین۔ جی خرچ کرنا، تو یہ ورڈ عربی کا ہے۔ اگر آپ کو ورڈ میننگ آتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ بہت ساری آپشنز آگے بھی آ رہی ہیں جو ورڈ سے متعلق ہیں، یا ان ورڈز کو اگر میننگ آتے ہیں تو آپ ایم سی کیوز آسانی سے کر لیں گے۔ غزوہ بدر کب پیش آیا؟ جی 27 رمضان کو، 27 رمضان 2 ہجری، 17 رمضان 4 ہجری، 17 رمضان 3 ہجری، 17 رمضان 2 ہجری۔ جی کون سا ہوا؟ یہ بھی ہم ایکسرسائز کرتے ہوئے ابھی پڑھ چکے ہیں، 17 رمضان 2 ہجری کو کون سا ہوا تھا؟ 17 رمضان 2 ہجری کو۔ جی آگے چلتے ہیں، اگلا 31 ایم سی کیو ہے، اصلحوا ذات بینکم کے کیا معنی ہیں؟ ابھی دیکھیں یہ ورڈ میننگ کے حوالے سے بھی اب ایم سی کیوز بتا دیے گئے ہیں۔ حکم پر چلو، صلح رکھو، لگاتار آنے والے، آپس کے تعلقات درست کرو۔ یہ دیکھیں صلح رکھو، آپس کے تعلقات درست رکھو، ان دونوں میں سے کوئی ایک آپشن زیادہ قریب ہے، تو آپس کے تعلقات درست کرو والا درست ہو گیا۔ مردفینہ کا ترجمہ کریں، ڈر، ندامت، ندامت ہوتا ہے شرمندگی، لگاتار آنے والے، بغیر اسلحہ کے۔ جی کون سا ہوا؟ مردفین۔ جی ورڈ میننگ پڑھے تھے نا ابھی، لگاتار آنے والے، سی آپشن جو ہے اس کی درست ہے۔ 33 نمبر ایم سی کیو، احدی الطائفتین سے کیا مراد ہے؟ دو گروہوں میں سے ایک، فوجی گروہ، طائف کے لوگ، واحد گروہ۔ جی طائفتین عربی میں تثنیہ کو کہتے ہیں، تثنیہ کہتے ہیں دو، تو عربی میں ایک کے لیے ایک واحد ہوتا ہے، دو کے لیے علیحدہ سے ورڈ استعمال ہوتا ہے، اور جمع کے لیے تین یا تین سے زیادہ کی جو تعداد ہوتی ہے اس کے لیے جمع بولا جاتا ہے، تو دو کے لیے علیحدہ سے ورڈ بنتا ہے، تو طاعتین۔
تو دو گروہوں میں سے ایک، یہ اس کا ترجمہ بنتا ہے. تو یہ والا کون سا آپشن درست ہوا؟ اے آپشن. جی، دو گروہوں میں سے ایک درست ہوا. آگے دیکھیں 34 نمبر، تستغیثون. یہ تھوڑا سا فا بن گئی ہے، غائن ہے یہ اصل میں بنیادی طور پر. تستغیثون کے معنی ہے تم لگاؤ رکھتے ہو، تم فریاد کرتے ہو، تم احترام کرتے ہو، تم تیار کرتے ہو. تو جی کون سا ہوا؟ تم فریاد کرتے ہو. کون سا ہوا؟ تم فریاد کرتے ہو. یہ ابھی ہم نے ورڈ میننگ میں بھی دیکھا. آگے دیکھیں یساکونا. یساکونا کا ترجمہ ہے وہ بھاگتے جاتے ہیں، وہ دوڑ جاتے ہیں، وہ ہانکے جاتے ہیں، وہ آزمائے جاتے ہیں. جی ابھی ہم نے ہانکے جانے کو، اس کی تفصیل کو بھی پڑھا، دھکیل لے جانا. جی تو کون سا آپشن ہوا؟ بھاگنے والا، دوڑنے والا، یا آزمانے والا، یا ہانکے جانے والا؟ جی سی سیکشن آپشن جو ہے وہ درست ہوا. تو بیٹا آپ کو اس چیز سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جن کو تو پچھلا سبق اچھے طریقے سے آتا ہے، اس کو یاد کیا ہوا ہے، ان کے لیے کتنے آسان ہیں یہ ایم سی کیوز. لیکن جن کے لیے ابھی تیاری نہیں کی تو ان کو یہ چیزیں دوبارہ سے آ رہی ہیں، اور وہ ذرا تھوڑا سا توجہ سے اس کو دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ انہیں بھی یاد ہو جائیں گی. 36 نمبر، واجلت کا معنی ہے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں، ہانکتے ہیں، آزماتے ہیں. جی فرمائیے کون سا ہوا آپشن؟ جی واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں. تو یہاں کون سا میننگ ہوا؟ بی آپشن، ڈرتے ہیں. چلیں جی آگے 37 نمبر، غیر ذات الشوکاتی کہ کیا معنی ہے؟ بغیر صلاحیت کے، بغیر علم و حکمت کے، بغیر قوت کے، بغیر نسخے. جی کون سا آپشن درست ہوا؟ بغیر قوت کے، طاقت کے. تو یہاں پر بغیر اسلحے کے، بغیر قوت کے، ہم نے پڑھا تھا نا اس کا میننگ. تو یہاں پر سی والا آپشن جو ہے وہ درست ہے. جی آگے نمبر کون سا ہے؟ دابرہ. دابرہ کے معنی ہوتے ہیں شاخ، جڑ، پتے، پھل. جی اگر تو کلاس روم ہوتی تو آپ سے ہی پوچھ کر کرنا تھا، اور مجھے بچوں نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ان کے جواب دینے. اب مجھے امید ہے کہ جو اس کو سن رہے ہیں وہ فوراً اس کا آنسر جو ہے نا وہ بول رہے ہوں گے. اور جی دابرہ کا معنی کیا ہے؟ جڑ. شاباش، بی سیکشن جو ہے، بی پورشن اس کا صحیح آنسر ہے. 39 نمبر، مجاہد لوگ آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ یسالونک عن الانفال، سٹارٹ میں ہی تھا کہ وہ آپ سے کس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ مال غنیمت کے بارے میں، زکوٰۃ، روزہ، یا حج کے بارے میں؟ جی مال غنیمت کے بارے میں. شاباش. آگے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم تسلی دو کافروں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، مومنوں کو. جی کن کو تسلی دینے کے لیے بھیجا تھا اللہ نے فرشتوں کو؟ مومنوں کو. جی یہ ہمارے ایم سی کیوز ہو گئے. ہم نے الحمدللہ آج ایکسرسائز کو مکمل کر لیا. اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ یہ تین چیزیں جو ہیں وہ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں. پہلی، ایکسرسائز کے ورڈز میننگ آپ کو اچھے طریقے سے آنے چاہیے، اور دوسرا کوسچن آنسرز آنے چاہیے، اور تیسرے نمبر پر آپ کو پورے سبق کی ٹرانسلیشن آنی چاہیے. تو بیٹا ٹرانسلیشن کے لیے ایک بہترین وقت ہے فجر کی نماز کے ٹائم. آپ جب اٹھتے ہیں تو تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید کی، تو اس میں ایک ٹائم جو ہے وہ اس میں یہ بھی رکھ لیں کہ میں نے اس کے لفظی معنی، پھر اس کے با محاورہ ترجمے کو اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. انشاءاللہ یہ پہلا سبق ہے، اور جوں جوں یہ اسباق ہم آگے پڑھتے جائیں، اگر
آپ ساتھ ساتھ تیاری کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ ایک تو آپ کو یہ صورت جب بھی تلاوت کہیں پر بھی ہو رہی ہوگی، رمضان میں جب تراویحیں پڑھ رہے ہوں گے یا کبھی آپ کو ویسے پڑھنے کا موقع ملے گا، تو دیکھیں اس کی لذت کیا ہوگی کہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جب آپ قرآن مجید کو پڑھ رہے ہوں گے تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو میں آپ سب بیٹوں سے یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ اس سبق کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں، خاص طور پر اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے آنی چاہیے، اور جب آپ یہ ٹرانسلیشن آپ کو آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر آپ ایکسرسائز بھی اچھے طریقے سے کر لیں گے اور ہر قسم کا سوال کا جواب بھی آپ دینے کے قابل ہو سکیں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جو ہم نے پڑھا اور سنا اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی، اب اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے سبق کے ساتھ، دوسرے سبق کے ساتھ ہم انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہمیں خیر و عافیت سے رکھے۔ تو خیال رکھیے اپنے گھر والوں کا بھی، اور خاص طور پر اپنے والدین کی عزت اور احترام کا معاملہ جو ہے وہ جاری رکھیں۔ ان کے گھر میں ہیں تو ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، خاص طور پر والدہ کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی آپ ان کے کاموں میں، یہ نہیں ہے کہ والدہ کچن کے اور باقی کے کام کرے تو ان کے ساتھ مل کر ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائیں گے، اور ہمیں ایک دلی تسکین بھی پہنچے گی کہ ہم گھر میں والدین کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، بڑے یا چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ جو ہے شفقت سے پیش آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ چیزیں ساتھ چلیں گی، یہ ٹاپکس ہم جب پڑھیں گے تو اس وقت ان کی تفصیلات بھی پڑھیں گے۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔